بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 21 مارچ 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 134 میں ارشاد باری تعالی ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور غم میں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھا کریں، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک پاکستانی خاتون کو مار پیٹ کر اسے لوٹنے والے 3 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی حکومت کا اپنی عوام کی حفاظت کے لیے پولیس جس طرح سے مستند طریقے سے کام کرتی ہے، اسے حقیقتاً قابل تعریف پولیس کہا جا سکتا ہے۔ زیر حراست ملزمان میں 2 سعودی اور ایک چاڑ جو افریقی ملک ہے اس سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے سوشل میڈیا پر چلنے والی ایک ویڈیو کے بعد فوری طور پر ایکشن لیا اور ریکارڈ مدت میں ان تینوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یاد رکھیں، پچھلے 2 سے 3 دنوں سے مسلسل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون سے ایک شخص زبردستی اس کا پرس یا کوئی اور چیز چھیننے کی کوشش کرتا ہے، جس پر خاتون اس شخص کا مقابلہ کرتی ہے، مگر آخر میں یہ شخص اسے دیوار سے زور سے دھکا دے کر شدید زخمی کرتا ہے، جس کے بعد وہ اس کا پرس لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا اور ریکارڈ مدت میں ان 3 افراد کو گرفتار کیا ہے، جو کہ ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کے ساتھ کے کرندے ہیں۔ ان تینوں افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور متعلقہ ادارے مزید تحقیقات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اور کون کون لوگ ملوث ہیں، کیونکہ ریاض اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں اس طرح کے واقعات پچھلے 2 سے 4 روز میں مسلسل رونما ہو رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی اسی طرح سے سامنے آیا جب ایک سپر سٹور کے سامنے ایک خاتون کو ایک شخص نے پرس چھیننے کے لیے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا، مگر پولیس اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ریکارڈ مدت میں ان دونوں افراد کو گرفتار کیا جو خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور ان سے مار پیٹ کے بعد سامان چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں جرائم ختم نہیں ہوتے مگر انہیں کم ضرور کیا جا سکتا ہے، جس میں سیکیورٹی ادارے بہت حد تک کامیاب بھی ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی بھائیوں نے سوالات کیے کہ انٹرنیشنل پروازوں کے بارے میں کوئی خبر کیوں نہیں آ رہی ہے۔ دوستو، روزانہ کی بنیاد پر سعودی وزارت صحت جو اہم پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ اس میں ضرور ذکر کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل پروازیں ہوں یا دیگر اہم معاملات، تمام پوائنٹس کی نگرانی ایک اہم کمیٹی کرتی ہے۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کی جو صورتحال ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور دیگر ممالک میں وبائی مرض کرونا کی جو صورتحال چل رہی ہے اس پر بھی ہماری نظر ہے۔ ایسے تمام ممالک جہاں وبائی مرض کرونا اس وقت زیادہ پھیلا ہوا ہے، انٹرنیشنل پروازیں چلانے کے بارے میں یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا احتیاطی تدابیر کے بعد پروازیں چلائی جائیں۔ ابھی اس کا انتظار ہے، تمام پہلوؤں پر غور کیا جاتا ہے۔ ہماری اولین ترجیح سعودی عرب میں موجود افراد، چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد، ان کی جان اور ان کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، جسے جوازات کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ جیل سے ڈیپورٹ ہونے والے یعنی ترحیل سے گئے ہوئے افراد غیر ملکی کسی بھی دوسرے ورک ویزے پر نہیں آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں حج اور عمرے ویزے کے علاوہ ملازمت کے کسی دوسرے ویزے پر یہ سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں۔ جوازات سے بہت سارے غیر ملکی افراد نے پوچھا کہ 2011 میں ترحیل ڈیپورٹیشن سینٹر کے
کے ذریعے وہ سعودی عرب سے گئے تھے، اب دوبارہ کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ جوازات نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر واضح کیا ہے کہ ڈیپورٹ ہونے والے کسی بھی غیر ملکی کو سعودی عرب میں ورک ویزا یعنی کام کا ویزا جاری نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے افراد صرف حج یا عمرے ویزے پر مملکت میں آ سکتے ہیں۔ خیال رہے مملکت میں 14 مارچ 2021 سے ملازمت کے نئے قوانین نافذ ہو چکے ہیں، جن میں یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ ایسے افراد جو کہ سعودی عرب میں معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، یعنی آپ کا کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے، آپ چھٹی لے کر سعودی عرب سے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے، تو ایسے افراد کو مستقل طور پر سعودی عرب کے لیے کوئی بھی ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس قانون کی رو سے ڈیپورٹ ہونے والے افراد، جنہیں عربی میں مرحل کہا جاتا ہے، ایسے افراد کو ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے مملکت سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ ان پر اب نئی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے ایسے افراد کو مختلف مدت کے بعد 3 سے 5 سال کے بعد سعودی عرب میں دوبارہ سے آنے کی اجازت ہوتی تھی، مگر ایسے افراد کو 14 مارچ 2021 کے بعد اب کوئی بھی ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ تمام غیر ملکی افراد اپنے کانٹریکٹ جو بھی معاہدہ کمپنی سے کریں اس پر مکمل عمل کریں، کیونکہ سعودی عرب میں چھٹی پر جانے والے افراد اور ایسے افراد جو فائنل ایگزٹ کانٹریکٹ کے دوران ہی کمپنی چھوڑ کر چلے جائیں گے، سعودی عرب میں کسی بھی دوسرے ویزے پر یعنی ورک ویزے پر نہیں آ سکیں گے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے مملکت میں موجود تمام غیر ملکی افراد سے کہا ہے، چاہے آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہوں یا بغیر فیملی کے یعنی ورک ویزے پر، ویسے ہی اکیلے رہتے ہیں تو لازمی طور پر قوانین کا احترام کریں۔ 14 مارچ 2021 سے جو قوانین میں بہت بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے، غیر ملکی افراد کو مختلف جو سہولیات چھٹی اور خروج نہایہ کے لیے دی گئی ہیں، اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ہمیشہ کے لیے سعودی عرب میں آنے پر یعنی واپسی کے لیے ان کی پابندی لگ جائے گی، کسی بھی دوسرے ویزے پر وہ نہیں آ سکتے ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد پہلے ایسا کرتے تھے کہ کمپنی کے ویزوں پر آتے تھے، کمپنی کے ویزوں کو اہمیت نہ دی اور ملک میں جا کر رک گئے اور کمپنی کا ویزا ضائع کر دیا۔ اب یہ قوانین میں بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ایسے افراد کو کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب میں آنے کے لیے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی جائے گی۔ ایسے افراد بھی سعودی عرب میں نہیں آ سکیں گے جو معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، یعنی معاہدے کے دوران ہی اپنا خروج نہایہ حاصل کیا اور سعودی عرب سے چلے گئے، ان پر بھی ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی جائے گی۔ فیملی کے ممبران جو خروج عودہ یعنی چھٹی والے ویزے پر سعودی عرب سے جائیں گے، یہ بھی دوبارہ کسی بھی ویزے پر نہیں آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ وزٹ ویزا بھی انہیں جاری نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 3 اہم اعلانات غیر ملکی افراد کے لیے کیے گئے ہیں، جسے تھوڑا سا دوبارہ سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ تمام غیر ملکی افراد اسے اچھے طریقے سے جان لیں۔ اقامے کی فیس کے بارے میں جوازات اور مکتب عمل نے بتایا ہے، اقامے کی فیس کمپنیوں پر لازمی ہوگی۔ کمپنیاں کسی بھی ورکر کی فیس ادا کریں گی، 3 مہینے، 6 مہینے، سال کے لحاظ سے یہ فیس ادا کی جا سکتی ہے۔ دوسری بڑی اہم خبر جوازات اور مکتب عمل کی جانب سے اور سعودی انجینئرنگ کونسل کی جانب سے جو سامنے آئی، اس میں بتایا گیا ہے کہ اقامہ تجدید یعنی رینیو کروانے کے لیے پروفیشنل ٹیسٹ سعودی عرب میں لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ نئے ویزوں پر آنے والا کوئی بھی غیر ملکی فرد جو پروفیشنل ٹیسٹ کے بغیر سعودی عرب میں آنے کی کوشش کرے گا، اس کو ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ ایسے تمام غیر ملکی افراد سعودی عرب میں اہم عہدوں کے لحاظ سے آنا چاہتے ہیں، پروفیشنل ٹیسٹ لازمی دیں گے۔ انٹرنیشنل ادارے ان کا ٹیسٹ لیں گے جو کہ سعودی سفارتخانے سے رابطے میں ہوں گے۔ سعودی عرب میں پہنچنے کے بعد ان غیر ملکی افراد کو ایک بار پھر ٹیسٹ دینا ہوگا، اس کے بعد ان کا اقامہ بنے گا۔ وہ غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں موجود ہیں، ان تمام افراد کے اقامے بھی جولائی 2021 کے بعد بغیر ٹیسٹ کے تجدید نہیں ہوں گے۔ وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی انجینئرنگ کونسل میں رجسٹرڈ ہیں، ان کے اقاموں کی بات کی جا رہی ہے۔ جنہوں نے ابھی تک اپنے پروفیشن کے لحاظ سے رجسٹرڈ نہیں کروایا، ان کے تو اقامے کسی صورت میں بھی دوبارہ تجدید نہیں ہو پائیں گے۔
سعودی عرب کے وزارت صحت نے کہا کہ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد ویکسین وبائی مرض کورونا کی لگوانے میں تاخیر نہ کریں۔ مملکت کے تمام ریجنز اور کمشنریوں میں وبائی مرض کورونا ویکسین سینٹر موجود ہیں، جبکہ سعودی عرب میں فراہم کی جانے والی تمام ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ وزارت نے لوگوں سے کہا کہ جلد از جلد وبائی مرض کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کے لیے صحتی ایپ پر خود کو رجسٹرڈ کرائیں۔ وزارت صحت نے تمام افراد سے کہا ہے کہ ویکسین لینے کے لیے وبائی مرض کورونا کا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی اطلاعات گردش کر رہی تھیں کہ وبائی مرض کورونا کا ٹیسٹ لازمی ہے کوئی بھی ویکسین لینے سے پہلے، تو انہوں نے اس کی نفی کی ہے۔ وزارت نے کہا کہ اگر کسی کو بخار ہو یا اس کا جسمانی ٹیمپریچر 38.5 یا اس سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں ویکسین لگوانے کی تاریخ کو آگے بڑھانا ممکن ہے، جس کی سہولت بھی صحت ایپ میں موجود ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں وزارت صحت کی جانب سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو فری یعنی مفت میں وبائی مرض کورونا کی ویکسین لگوانے کے لیے مملکت کے تمام ریجن چھوٹے بڑے شہروں میں ویکسین سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں اعلیٰ تربیت یافتہ عملہ موجود ہے۔ ویکسینیشن کے لیے صحتی ایپ میں خود کو رجسٹر کرانے کے بعد مقررہ دن اور تاریخ پر سینٹر میں چلے جائیں۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی آپ کو ویکسین لگوائی جا سکتی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ اب تک مملکت کے مختلف شہروں میں 27 لاکھ سے زیادہ افراد کو وبائی مرض کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اتوار 21 مارچ کو سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم میں کافی زیادہ تبدیلی آئے گی۔ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں ٹیمپریچر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں ٹیمپریچر میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ یہ بدلتا ہوا موسم انسانی صحت کے لیے کافی زیادہ مشکلات کھڑی کرتا ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تمام لوگ اس گرم اور ٹھنڈے موسم سے بچنے کی کوشش کریں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ مکہ المکرمہ ریجن میں 38 ڈگری یعنی 38 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ پر آیا، جبکہ القریات اور ارر میں ٹیمپریچر 12 ڈگری تک پہنچ چکا ہے۔ سعودی ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں بہار کا موسم شروع ہوتے ہی گرمی کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ کچھ ہفتے گرد و غبار کا طوفان رہنے کے بعد اب کچھ علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ان علاقوں میں مکہ المکرمہ، تبوک، حائل، مدینہ منورہ، قصیم اور شمال مشرقی علاقے شامل ہیں۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ بدھ 24 مارچ کو بھی گرد و غبار کی زد میں رہیں گے، جس کے بعد موسم قدرے ٹھہراؤ آنے کی توقع ہے۔ تمام لوگ گرد و غبار کے موسم میں بہت احتیاط